اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آپ کو ہم خطبہ غدیر کے بارے میں بتا رہے تھے۔ غدیر کا پرمسرت موقع آنے والا ہے۔ عید غدیر بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے ہم نے چاہا کہ آپ کو کمپلیٹ خطبہ غدیر آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے تاکہ آپ اس کو سنیں اور آپ جو ہے نا اپنے گھر والوں کو بھی سنائیں، اپنے بچوں کو بھی سنائیں، ان کے سامنے وضاحت کریں کہ کتنا طویل خطبہ جناب رسالت مآب نے اس گرمی کے موقع پہ دیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو کیسے آپ نے پہنچایا۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں، پہلے حصے کے بعد اب ہم دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا وہی موت کا قانون نافذ کرتا ہے۔ وَيُمِيتُ وَيُحْيِي وَيُفْقِرُ وَيُغْنِي وَيُضْحِكُ وَيُبْكِي وَيُدْنِي وَيُقْصِي وَيَمْنَعُ وَيُؤْتِي لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ۔ وہی موت کا قانون نافذ کرتا ہے، وہی زندگی کی خلد بھی بخشتا ہے، فقر و تبنگری بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ اسی طرح ہنساتا اور رلاتا بھی ہے، ہنسانا اور رلانا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کو قریب کر لیتا ہے، کسی کو دور، کبھی اپنی عطا کو روک لیتا ہے اور کسی وقت میں خون برسنے لگتا ہے۔ اقتدار اعلیٰ صرف اسی کو حاصل ہے۔ حمد و ستائش اسی کی ذات کے لیے زیبا ہے، بس وہی سرچشمہ خیر ہے اور اسی کو ہر چیز پر اختیار ہے۔ وہ بزرگ و برتر ہے، بخشنے والا ہے، دعاؤں کو خوب قبول کرتا ہے، خوب کرم فرماتا ہے، بہت دیتا ہے، پھر نفس کا حساب رکھتا ہے۔ ہر سانس کے آنے جانے کا اس کے پاس حساب ہے، اور جن ہو یا انسان سبھی کو پالتا ہے۔ نیز اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، نہ وہ کسی فریادی کی آہوزاری سے ملول ہوتا ہے اور نہ کسی سوالی کا اصرار اسے رنجیدہ کرتا ہے۔ وہی اچھے لوگوں کا محافظ ہے اور اپنے نیک بندوں کو کامیابی سے ہمکنار کرنے والا ہے۔ وہی مومنوں کا مولا ہے، اچھا زمانہ ہو یا کڑا وقت، خوشحالی کا دور ہو یا مشکلوں کا ہنگام، بہر کیف مخلوق کو اسی کا شکر گزار اور سپاسگزار ہونا چاہیے۔ ہر حالت میں وہی پروردگار عالم حمد کا سزاوار ہے۔ میں اس کی ذات پر، اب ارشاد فرماتے ہیں آپ، میں اس کی ذات پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں، اس کے حکم کا تابع اور اس کی رضا جوئی میں ہر لمحہ پیش رہتا ہوں۔ پھر اطاعت شعاری کا خیال اور سزا کا احساس چونکہ ہمیشہ دامن تھامے رہتا ہے، اس لیے دل و جان سے اس کی مشیت کے آگے سر تسلیم خم رکھتا ہوں، کیونکہ وہ ایسا معبود ہے جس کی سرزنش سے نہ کوئی محفوظ رہ سکتا ہے، نہ اس کی طرف سے کسی کو ظلم و تعدی کا اندیشہ لاحق ہے۔ مجھے اس حقیقت کا اقرار ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں اور اس کے پروردگار ہونے کا گواہ ہوں۔ ساتھ ہی اس نے وحی کے ذریعے مجھے جو حکم دیا ہے اسے بجا لاتا ہوں، کیونکہ اگر میں نے فرض رسالت ادا نہیں کیا تو اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں اس کے ناقابل مدافعت عذاب کا ہدف نہ بن جاؤں۔ وہی پروردگار ہے، وہی اللہ ہے اور سوائے اس کے کوئی معبود نہیں۔ اس نے مجھے بتا دیا ہے کہ اگر میں اس فرمان کی تبلیغ نہیں کروں گا جو اس نے مجھ پر نازل فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ لیا جائے گا گویا میں نے رسالت کا کوئی فریضہ انجام ہی نہیں دیا ہے۔ نیز اس نے مجھے مخالفوں کے شر سے محفوظ رکھنے کی ضمانت بھی دے دی ہے، اور یقیناً وہی میرے لیے کافی ہے،
وہی کریم ہے۔ ہاں، اب مخاطب کر کے مجمع کو کہتے ہیں، ہاں اس نے مجھ پر یہ وحی نازل فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ ہاں اس نے مجھ پر وحی فرمائی ہے، اے رسول تمہارے رب کی جانب سے جو نازل ہوا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو، اور اگر ایسا نہیں کیا تو گویا تم نے فرض رسالت کی ادائیگی نہیں کی، اور اللہ تم کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ سورہ مائدہ 67۔ پھر آپ فرماتے، یا معاشر الناس، لوگو میں نے فرض رسالت کی انجام دہی میں کبھی کوتاہی نہیں کی، اور لو اب میں اس آیت کے نازل ہونے کا سبب بیان کرتا ہوں۔ جبریل امین علیہ السلام 3 دفعہ میرے پاس تشریف لے آئے، مجھے خدا کا سلام پہنچایا، بے شک اس کی ذات امن و عافیت کا سرچشمہ ہے۔ اس کے بعد امین وحی نے مجھ سے کہا کہ میں اس مجمع عام میں کھڑے ہو کر ہر سفید و سیاہ کو یہ بتا دوں کہ علی ابن ابی طالب میرے بھائی، میرے وصی، میرے خلیفہ اور میرے بعد ساری خلقت کے امام ہیں۔ میری سرکار میں انہیں وہی مقام حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ کے اقتدار میں حاصل تھا، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے بعد وہی تمہارے مولا ہیں۔ اس سلسلے میں خداوند عالم نے مجھ پر قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ سورہ مائدہ 55 نمبر کی آیت۔ کیا فرماتا ہے پروردگار عالم قرآن حکیم میں؟ یقیناً تمہارا آقا صرف اللہ اور اس کا رسول ہے، نیز وہ لوگ جنہیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے، اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو علی ابن ابی طالب نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دی، اور ان کے تمام حالات میں صرف خدا ہی ان کا مقصود اور مطلوب رہا ہے۔ حالات کے پیش نظر اب جناب رسالت مآب سب مجمع کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ کس حالات میں یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ کہا کہ حالات کے پیش نظر جبریل سے میں نے کہا بھی تھا کہ کیا بارگاہ احدیت میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یہ التجا کی جا سکتی ہے کہ مجھے اس فرض کی انجام دہی سے معاف رکھا جائے، کیونکہ اب بتا رہے ہیں کیوں، اسی مجمع میں وہ سارے لوگ ہیں تو وضاحت بھی کر رہے ہیں جناب سرور کائنات کہ میں متقین کی قلت، منافقین کی کثرت، مجرموں کی فریب کاریوں، اسلام کا تمسخر کرنے والوں کی ہیلا سازیوں سے واقف تھا۔ یعنی متقین بہت کم ہے۔ یہ رسول کس وقت بتا رہے ہیں؟ جب 1,00,000-1.25 کے مجمع میں لوگ حج کر کے واپس آ رہے ہیں، تو پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ متقین کی قلت ہے، منافقین کی کثرت ہے، مجرموں کی فریب کاریاں اور اسلام کا مذاق اڑانے والوں کی ہیلا سازیاں۔ تو ان سے میں واقف تھا کہ جن کے متعلق قرآن کا بیان ہے کہ وہ جو کچھ زبان سے کہتے ہیں وہ ان کے دل میں نہیں ہوتا۔ سورہ فتح 11 کا یقولون بِأَلْسِنَتِهِم مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم، اور خیال کرتے ہیں کہ یہ بالکل معمولی سی بات ہے، حالانکہ خدا کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے۔ کون سی بہت بڑی بات ہے؟ اسلام کا مذاق اڑانا اور وہ مجرموں کی فریب کاریاں، متقین کی قلت اور منافقین کی کثرت، یہ بہت بڑی بات ہے جو کہ وہ کیے ہوئے ہیں۔
نیز ان لوگوں نے کئی بار مجھے بڑا دکھ پہنچایا، یہاں تک کہ میرا نام کان رکھ دیا، اور یہ صرف اس لیے کہ علی ابن ابی طالب ہر وقت میرے ساتھ رہتے تھے اور ان پر میری توجہ مذکور رہتی تھی۔ چنانچہ اس زمن میں، یعنی کہ یہ قرآن کی آیت کہ یہ تو بس صرف کان ہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے رسول کے جو ان کی دل شکنی ہوئی تھی، تو پروردگار عالم نے کس طرح اپنے رسول کے تسلی دی۔ آپ نے ارشاد، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین۔ کہا کہ ایسے بھی لوگ ہیں، ان میں سے بعض ایسے بھی جو ہمارے رسول کو ستاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کان ہی کان ہے۔ اے رسول تم کہہ دو، ہاں کان تو ہیں مگر اچھی باتیں سننے والے کان ہیں، کیونکہ خدا کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنین کی باتوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجمع کو مخاطب کر کے، میں ان سب کے نام بتا سکتا ہوں اور انہیں دکھا بھی سکتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے، سوچئے کہ کیا حالت اس وقت ان کی ہوئی ہوگی کہ جب رسول نے کہا کہ میں ان کے نام بھی بتا سکتا ہوں اور ان کو دکھا بھی دوں پورے مجمع کو، یہ کون لوگ ہیں، ان کی نشاندہی بھی کر سکتا ہوں۔ لیکن اللہ اکبر، کتنا کریم ہے میرا رسول، لیکن میں ان کے معاملے میں عفو و کرم سے کام لیتا ہوں، یعنی کہ ان کے اوپر کریم ہوں، معاف کرتا ہوں ان کو، حالانکہ میں ان کو دکھا بھی سکتا تھا اور ان کی نشاندہی بھی کر سکتا ہوں۔ میں جانتا ہوں جب تک اللہ کے اس پیغام کو نہیں پہنچاؤں گا وہ مجھ پر، جو کہ مجھ پر نازل ہوا ہے، اس وقت تک مجھے اپنے معبود برحق سے خوشنودی کا پروانہ نہیں مل سکتا۔ اس کے بعد حضور نے آیہ مبارکہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک پڑھ کر سنائی، اے نبی تمہارے پالنے والے کی طرف سے، بریکٹ میں علی کے متعلق، تمہیں جو حکم ملا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دو، اگر یہ نہیں کیا تو جانو تم نے رسالت کا فریضہ ہی انجام نہیں دیا، نیز اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، لوگو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ولایت اور امامت کے منصب پر علی کا تقرر خدا کی جانب سے ہوا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ولایت اور امامت کے منصب پر علی کو مقرر کیا ہے، مہاجر ہوں، انصار ہوں یا تابعین ہوں، نیز شہری ہوں کہ صحرا نشین، عجم ہوں یا کہ عرب، آزاد ہوں یا غلام، چھوٹے ہوں یا بڑے، سفید ہوں یا سیاہ، ہر ایک پر، ہر اس شخص پر جو توحید پرست ہو ان کی اطاعت فرض ہے۔ سبحان اللہ، کتنے بہترین طریقے سے اور کتنے ہر ایک کو مخاطب کر کے، کوئی رہ نہیں گیا کہ جس پہ یہ نہ کہا ہوگا کہ اس کے اوپر اطاعت فرض، ہر ایک کو کہا کہ ہر ایک کے اوپر حضرت علی کی اطاعت جو ہے نا فرض ہے۔ علی کا ہر فیصلہ قطعی، ان کا بیان درست، ان کے ہر حکم کو قانونی طور پہ مؤثر سمجھنا چاہیے، جو ان کی مخالفت کرے گا وہ مردود ہوگا انشاءاللہ، اور ان کی پیروی کرنے والے رحمت عزدی کے مستحق قرار پائیں گے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم اس کا اگلا حصہ آپ کے سامنے بھی پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔